اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں کہ کسی آپ اب روحانیت کے عالم بننا چاہتے ہیں یا روحانی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استاد کا ہونا یا ایک کون لفظ میں کہ مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور مرشد کا ہونا لازم ہے ان کے لیے خاص طور پہ جو روحانی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، روحانیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے استاد کی ضرورت، ٹھیک ہے؟ بغیر استاد کے کوئی بندہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہی عملیات اور روحانیت میں بغیر استاد کے آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں اسے یوں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ بغیر استاد کے اگر آپ ایک راستے پہ چل گئے ہیں منظر حاصل کرنے کے لیے، وہ چاہے عملیات کی ہو چاہے روحانیات کی ہو، تو اگر آپ کا استاد نہیں ہے تو آپ راستے میں ہی بھٹک جائے۔ عملیات کے میدان میں نا، جب ہم وظائف کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو ہر عمل کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو صحیح نہ کرنے کی صورت میں جیسے ہمیں ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے، ہم ڈاکٹر کی ترتیب سے نہیں دیتے، اپنی ہی ترتیب سے لینا شروع کر دیتے، یا ہم گوگل کرتے ہیں کسی مرض کے لیے میڈیسن، حالانکہ وہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتی، لیکن گوگل نے ہمیں بتایا کہ آپ کے لیے یہ میڈیسن ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، وہ ہمیں ری ایکشن کر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عملیات میں ہم گوگل کر کے اپنے کسی مسئلے کے لیے کسی عمل کو لے لیتے ہیں، لیکن معالج نے ہمیں نہیں بتایا، ہماری لرننگ دیکھ کے خود سے کرنا شروع کیا۔ اب جب اس کو کریں گے، اس کی ترتیب پوری نہیں کریں گے، اس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے، جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کریں گے، تعداد پوری نہیں کریں گے، تو وہ امر فائدہ نہیں دے گا، ری ایکشن کرے گا، اور جب ری ایکشن ہوتا ہے اسے عملیات کی زبان میں رجت کہتے ہیں۔ جب بندے کو رجت ہو جاتی ہے نا، پھر نہ کوئی اس کا وظیفہ کرنے کو دل کرتا ہے، اگر زور زبردستی کر بھی لے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، سال سال پڑھائی کرتا رہتا ہے مگر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا واقعہ آپ کا ذہن میں ہے جنہوں نے خود سے پڑھائی کی یا ایسی محنت سے پڑھائی کر کے اس میں بہت سے نقصان؟ تو بے شمار ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جکڑے گئے ہیں کھوڑے، مجھے یاد ہے جنگ کے ایک شاہ سان تھے، اور وہ اتنے قابل تھے کہ آپ تشخیص کے متعلق ان سے کوئی بات نہیں پوچھے وہ فوراً بتا دیتے تھے، لیکن کام کوئی نہیں ہوتا تھا، اینے کرتے تھے، رجت ہوئی، ایسے جکڑے گئے کہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، اس نے اس طرح ایک چلہ کیا، دماغی طور پہ فارغ ہو گیا پاگلوں کی طرح۔ پھر کیا ہوا، لوگوں کو چیک بانٹتا، پھر یہ اتنے کروڑ کا آپ کا چیک ہے، یہ اتنے کروڑ کا آپ کا ہے، میرے من مطلب پاگل ہو گیا نا، مطلب وہ اپنے آواز کو بیٹھا۔